लोगों के इंटरव्यू भी कर लिए गए हैं और ये अब देखना ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन दबाने की वजह से मजीद खान साहब को मुलजम से मुजरम बनाने में इन लोगों को देर नहीं लगेगी। उसी साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाई है। इधर से हनीफ अब्बासी साहब जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जैसा कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल इलेक्शनों के हवाले से है, जैसे कि आपको मालूम है दीगर लोगों ने जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है वह इसी इंतज़ार में है कि कब उनको टिकट मिले और कब वो ऐलान जारी करें कि कौन से हलके से कौन सा कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है। अगर हम बात करें टिकटों की तकसीम के हवाले से तो आज जो है मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया जारी हुआ। जो बयानिया जारी किया है वो किया है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2300 लोगों ने कह लें कि टिकट के लिए अप्लाई किया है। 2300 लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया है कह लें कि टिकट के लिए, और इनमें से इंटरव्यू भी 2300 लोगों के हो चुके हैं। 2300 लोगों के इंटरव्यू भी कर लिए गए हैं और ये अब देखना ये है कि इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो सिलेक्ट होंगे, किन को टिकट दिया जाएगा, किन को टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त कह लें कि मुस्लिम लीग नून की जो कह लें कि इस वक्त ज़ोर है, इस वक्त देखा जाए मुस्लिम लीग नून का, कि हर तरह से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद इस टाइम पर जमात है जो इस वक्त इक़्तिदार में आ सकती है। बिलावल साहब की अगर हम कह लें कि स्पीचेस सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, तो उसके हवाले से लगता ये है कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म की, और जितने भी पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ हैं वो बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के शेर हैं वो जनाब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं पीटीआई की, तो पीटीआई में कह लें कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर इमरान खान साहब को जेल से रिहा किया जाता है तो इमरान खान साहब कह लें कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और दीगर जो जमातें सामने आती हैं, तो देखा यह जाता है कि जब पीटीआई की बारी आती है तो पीटीआई में ये होता है कि पीटीआई पे जिस तरह जनाब नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के ऊपर केस बने, नवाज शरीफ साहब के ऊपर 2018 में केस बने, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह 2018 में जनाब नवाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून को दबाया गया केसेस बनाकर, इसी तरह अब केसेस बनाकर दबाया जा रहा है जनाब इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को। तो अब यह है कि 2024 के जो इलेक्शन हैं वो सर पे हैं, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को नाअहली और दीगर जो कह लें कि केसों में घसीटा गया, उसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को केसों में घसीटा जाएगा और उनको यह है कि दीवार के साथ लगाया जाएगा। लेकिन देखने में ये आता है कि जिस तरह 2023 के बाद यानी कि जब पीडीएम हुकूमत आई और इमरान खान साहब को सदारत से वजारत से उतारा गया, तो जो हुकूमत आई पीडीएम की, उसके बाद जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर केस बने, जिस तरह इमरान खान साहब ने रैलियां निकाली, 200 से ज़ायद उनके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआरें हुई, केस बने और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन दबाने की वजह से मज़ीद बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब कह लें कि अहमद मीर साहब का भी एक कह लें कि बयान सामने आ गया। फिर उसके अलावा कह लें कि जो है कि एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर टिकट होल्डर रहनुमा, उनका भी एक सेनेटर है, उनका भी बयान सामने आया। तो उनने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल के बाहर से घसीटा गया, इस तरह क्या होता है कि अवाम में मज़ीद कह लें कि गुस्सा पाया जाता है। इस तरह मज़ीद जो है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पॉपुलैरिटी तो ये हम भी मानते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, लेकिन वजह यह है कि इमरान खान साहब इस टाइम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर केसेस ऐसे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक नाअहली की तलवार लटक रही है, फिर सीता वाइट वाला केस है, फिर इद्दत में निकाह का केस है, दीगर ऐसे इमरान खान साहब के ऊपर केस हैं जो उनको नाअहली की तरफ लेकर जाते हैं। अगर इसी तरह हम बात करें नाअहली की, तो आज जनाब शेख रशीद साहब का एक
کہہ لیں کہ ویڈیو سامنے آتی ہے اور بڑا کہہ لیں کہ آج پورا دن ہی کہہ لیں کہ میڈیا کے اوپر کہہ لیں کہ ایک ہلا گلا مچا رہا کہ جناب شیخ رشید صاحب نااہل ہو گئے ہیں، اور NA56 اور NA57 سے جو شیخ رشید صاحب قلم دعات کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، جناب وہ جو شیخ رشید صاحب کو نااہل کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 9400 روپیہ تھا، اور کوئی ہوٹل کا ان کا بقایا تھا، جو یہ کسی ہوٹل میں رہے تھے اور وہ کوئی سرکاری ریسٹورنٹ تھا جہاں پر یہ رہے تھے، اور اس کے حفظ میں جناب شیخ رشید صاحب کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اب کہہ لیں کہ RO کو، شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے RO کی طرف سے کوئی ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا، تو شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا جو بھی ہے مجھے فوری طور پہ نوٹس دیا جائے، تاکہ جو ہے کہ میں صبح ہائی کورٹ میں 8 بجے پیش ہو جاؤں گا، یہ میرا حق ہے، میں یہ لڑوں گا۔ اور پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ جو نعرہ میں بولتا ہوں میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں، اور پھر وہ شیخ صاحب نے وہ بھی لگایا، اور پھر ان نے جناب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہا یہ وڑ گئے ہیں، دیگر ایسے کہہ لیں کہ انہوں نے الفاظ مسلم لیگ نون کے لیے بولے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت ملک پاکستان میں کہہ لیں کہ اس وقت کہہ لیں کہ الیکشن جیتے گی، کیونکہ ہر پارٹی کہہ لیں کہ پوری کوشش میں ہے، پوری کوشش میں تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم میں بنوں گا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی بھی کوشش یہی ہے، بلاول بھٹو صاحب کی بھی کوشش یہی ہے، پھر عمران خان صاحب بھی ابھی اسی امید پہ ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ فالوور ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ جناب جو ہے کہ عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز، کچھ ایسی باتیں سامنے آ چکی ہیں جن کی وجہ سے شاید عمران خان صاحب ان الیکشنوں میں 2024 کے جو الیکشن ہیں ان میں حصہ نہ لے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو 9 مئی کا بھی واقعہ ہے، وہ بھی بڑا سنگین کیس ہے، اگر اس میں بھی کچھ شواہد ملتے ہیں، کچھ ثبوت ملتے ہیں تو عمران خان صاحب کو ملزم سے مجرم بنانے میں ان لوگوں کو دیر نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے 5 سال کی تو عمران خان صاحب کے اوپر پہلے ہی نااہلی ہے، 3 سال کی ان کے اوپر کہہ لیں کہ ایک سزا ہو چکی ہے، اور دیگر جو ان کے اوپر کیس ہیں جو چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سائفر کے کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر یہ بات کی جا رہی تھی کہ سائفر میں عمران خان صاحب کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، وہ بڑا سنگین کیس تھا، اور جتنے بھی عمران خان صاحب سے کہہ لیں کہ پیار کرنے، محبت کرنے والے لوگ تھے ان میں ایک تفشیش پائی جاتی تھی، ایک پریشانی پائی جاتی تھی، ایک غم پایا جاتا تھا، ایک غصہ پایا جاتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر ایسی سزا آتی ہے تو جو ورکر ہے PTI کا وہ کافی پریشان تھا۔ اور اب یہ ہے کہ اس میں سے جو سائفر کا کیس تھا اس میں سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل چکا ہے، ان کو ضمانت مل چکی ہے، اور جو ہے کہ PTI کے جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں۔ اور یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ سائفر کے حوالے سے ریلیف ملا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ پارٹی انٹرا الیکشن کے حوالے سے جو پارٹی کے الیکشن تھے وہ نہ صحیح کروانے کی وجہ سے بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا، پھر وہ بلے کا نشان بھی عمران خان صاحب کو واپس ہوا، اور دیگر ایسے جو کیسوں میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا۔ ریلیف ملنے کے بعد جو عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ ووٹر اور سپورٹر تھے ان میں کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں کہ امید کی کرن جاگی کہ عمران خان صاحب کو شاید ریلیف مل رہا ہے، لیکن ابھی بھی کہہ لیں کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آنی باقی ہیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کو پھنسایا جا سکتا ہے اور وہ پھنس سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کہہ لیں کہ دور حکومت میں بہت سارے ایسے کام کیے، بہت ساری ایسی دشمنیاں پالی جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس وقت کہہ لیں کہ کافی ساری پریشانیاں ہیں، کافی سارے معاملات ہیں ایسے جو ان کے آڑے آ سکتے ہیں، ان کے رستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو PTI کے جو ورکر ہیں وہ کافی خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے۔ اسی طرح جو اگر ہم بات کرتے ہیں آج حنیف عباسی صاحب کی راولپنڈی سے NA کہہ لیں کہ 56 سے اور NA57 سے 2 حلقے ہیں جہاں سے شیخ رشید صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے، ادھر سے حنیف عباسی صاحب نے بھی اسی حلقے سے کہہ لیں کہ اپنے کاغذ جمع کروائے ہیں۔ پھر اسی حلقے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی کاغذ جمع ہیں، کیا ان کا نام ہے، ناصر بٹ صاحب کے بھی اگر دیکھا جائے تو NA 57 سے 57 سے
جو ہے کہ سجاد خان صاحب کے بھی کاغذ جمع ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے جو مسلم لیگ نون کے 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں، ان میں سے 56 اور 57 کی ٹکٹ کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس میں برسٹر دانیال صاحب بھی ہیں، سجاد خان صاحب بھی ہیں، ناصر بٹ صاحب بھی ہیں اور حنیف عباسی صاحب بھی ہیں۔ انہی کے مد مقابل تھے جو مخالف سندھ میں تھے، وہ تھے جناب شیخ رشید صاحب۔ آج وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پھر جو ہماری کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون ہے راولپنڈی سے، ان کا مقابلہ ہوگا کس سے، کیونکہ ان کے مد مقابل میں تو آ رہے تھے جناب شیخ رشید صاحب۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب شیخ رشید صاحب بھی نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی نے ابھی تک جو اپنے کینڈیڈیٹ تھے ان کا اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ اگر پیپلز پارٹی اگر اناؤنسمنٹ کرتی ہے اپنے کینڈیڈیٹس تو پیپلز پارٹی کا فی الحال پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں، کوئی وجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ابھی تک اس ماحول پہ یا اس حلقے میں کوئی ورکنگ نہیں کی ہوئی۔ یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں ہمارے سامنے، وہ ہیں کیا ان کا نام ہے، راجہ عامر ہے۔ ان نے میرے پی پی 16 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا کتنا یہاں پر وجود ہے، کتنا ووٹ ہے، کتنی وہ پاورفل میں ہے۔ فی الحال جتنے بھی کہہ لیں ورکر ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا قائد ہمارا قائد ہمارا قائد ہی وزیر اعظم بنے۔ ناظرین، آج جو کہہ لیں کہ 2024 کا کہہ لیں کہ آخری سورج غروب ہو چکا ہے، اور 2024 سوری آنے والا ہے، 2023 کا جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہے اور 24 آنے والا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے میں جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سے ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد یہ 2024 آ جائے گا۔ فی الحال ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد ہم 2024 میں پہنچ جائیں گے۔ 3 گھنٹے کا ہمارا سفر ٹائم باقی ہے، ہم 2024 میں پہنچ جائیں گے۔ آپ نے بھائی سلطان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ایسی بہتر انٹرسٹنگ معلومات ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ خبروں پہ نظر رکھیں، باخبر رہیں، دیکھتے رہیے جے جے ٹی وی نیوز نیٹ ورک۔